السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم 27 درس نصاب النحو کے پڑھ چکے۔ اب آپ کافی حد تک نحو صرف پڑھ چکے، اعراب کے متعلق بھی آپ نے تمام باتیں اکثریت پڑھ چکے ہیں۔ تو اب آپ جب قرآن شریف پڑھے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے قرآن شریف وہ پڑھنے کا معمول بنائیں، دن میں کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ فجر کے وقت یا جس وقت آپ کو وقت ملے قرآن شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ قرآن شریف جب آپ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں جو چیز آپ نے 27 سبق میں پڑھی ہے ان کو دہراتے رہے، جیسے کہ کہیں پہ اس میں موصول آ رہا ہے یا کہیں پہ جمع مذکر سالم، وہ سب چیزیں ان کا اعراب دیکھیے کہ کس پر کیا اعراب آ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ اجرا کریں، قرآن شریف میں دیکھتے رہیں، تو اس سے آپ کے اسباق بھی پختہ ہوتے جائیں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مفاعل خمسہ یعنی 5 مفعول، تو اس کی تفصیلی بحث ہم پڑھ رہے تھے۔ تو مفعول بہ پڑھ چکے اور مفعول مطلق۔ آج ہم پڑھیں گے مفعول فی۔ تو مفعول فی کیا ہے وہ پڑھیں گے، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفعول فی وہ اسم ہے جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، مفعول بھی اسے کہتے ہیں۔ لیکن مفعول فی جس میں زمان یا مکان پر جو دلالت کرے، اس زمان یا مکان پر جس میں فعل واقع ہو، یعنی کس جگہ پر فعل واقع ہوا ہے یا کس وقت میں فعل واقع ہوا ہے، اس وقت کو بتائے یا جگہ کو بتائے تو اسے مفعول فی کہتے ہیں۔ جیسے مثال سے آپ سمجھ لیں کہ دخلت المدینۃ یوم الجمعہ، میں مدینہ میں داخل ہوا جمعہ کے دن۔ اب یہاں دیکھیں دخلت فعل تو ضمیر فاعل اور مدینہ یہ مفعول فی بن جائے گا۔ مفعول فی بنے گا، اس میں بھی 2 چیزیں، ایک زمان یا مکان، زمان یعنی وقت بتائے، مکان یعنی جگہ۔ تو المدینہ یہ ایک شہر کا نام ہے، مدینہ منورہ مقدس شہر ہے، تو یہ جگہ ہو گیا یعنی مکان، تو یہ مفعول فی بن گیا، ظرف مکان ہو گیا۔ اور یوم الجمعہ اس میں وقت دن ہو رہا ہے، جمعہ کا دن یعنی وقت آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا ظرف، یہ بھی ظرف ہے لیکن یہ ظرف زمان ہوگا، یعنی اس میں وقت بتایا جا رہا ہے، جمعہ کے دن کا وقت۔ تو دخلت المدینۃ یوم الجمعۃ اسے ظرف بھی کہتے ہیں۔ اب ظرف 2 طریقے کا ہو گیا، کیونکہ تعریف کیا کی مفعول فی کی، وہ اسم جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، تو ایک تو زمان ہو گیا ایک مکان، تو اب دونوں کی 2 قسمیں کر دیں گے، ظرف کی 2 قسم کر دیے، ایک ظرف زمان ظرف مکان۔ اب ظرف ان کی تعریف کریں گے اور ان کے حکم کیا ہے، ان کی تقسیم کیا ہے وہ بتائیں گے۔ تو ظرف زمان کی تعریف وہ اسم جو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، یعنی زمانے پر جو دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے، جیسے ضربت زیدن یوم الجمعہ، میں نے زید کو جمعہ کے دن مارا، تو اس میں یوم الجمعہ یہ جمعہ کا دن یعنی وقت بتا رہے، جمعہ کے دن کے وقت میں نے مارا، تو یہ ظرف زمان ہو گیا۔ اور پھر دوسرا ظرف مکان کی تعریف وہ اسم جو اس مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے دخلت المدینہ تھا، اس میں مدینہ یہ ظرف مکان ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اگر وقت پر دلالت کرے تو صرف ظرف زمان کہیں گے، اور جگہ پر دلالت کرے تو اسے ظرف مکان کہیں گے۔ اب پھر بتا رہے کہ ظرف زمان کی اقسام۔ ظرف زمان کی 2 قسمیں، ظرف زمان غیر محدود، ظرف زمان محدود۔ اب یہ محدود غیر محدود کیا ہے، اس کو یہ سمجھ لے کہ غیر محدود جس میں کوئی حد نہ ہو، یعنی اس میں کچھ متعین نہ ہو حد، اور محدود جس میں کچھ حد متعین ہو کہ اتنے وقت تک یا اتنے دیر تک، تو اسے محدود کہیں گے، اور غیر محدود جس میں کچھ متعین نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے ظرف مکان کی بھی تقسیم کریں گے آگے۔ تو ظرف زمان غیر محدود کی تعریف وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، اس لیے اس کو غیر محدود کہتے ہیں، کوئی اس کی حد متعین نہیں ہے۔ جیسے صمت دہرن، میں نے ایک زمانے تک روزے رکھے، تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، میں نے زمانے تک لگاتار روزے رکھتے، اس میں کوئی حد متعین نہیں کی کہ اتنے دیر تک یا اتنے دن تک، تو اسے کہتے ہیں ظرف مبہم بھی کہتے ہیں۔ نام آپ دیکھیے ان الفاظوں میں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ ظرف زمان
غیر محدود اسے ظرف مبہم بھی کہتے ہیں. مبہم یعنی جس میں کچھ شک ہو، ابہام ہو، پوشیدگی ہو، تو اسے غیر محدود کہے یا مبہم کہے، دونوں ایک ہی ہے. پھر ظرف زمان محدود کی تعریف، وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو. جیسے سمتو شہرن، میں نے 1 ماہ تک روزے رکھے، یعنی 1 مہینے کا میں نے روزہ رکھا، تو اس میں ایک حد متعین ہو گئی کہ میں نے 1 ہی مہینے کا روزہ رکھا ہے. 1 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں وہ سب متعین ہو گیا. اب دونوں کی تعریف کر دیے، اب اس کے احکام بتا رہے کہ ظرف زمان کے احکام کیا ہے، کیونکہ دونوں کی 2 قسمیں، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود، تو دونوں کے احکام بتائیں گے. اب کہ ظرف زمان اگر مبہم یعنی غیر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہے. اگر ظرف زمان غیر محدود ہو تو اس میں فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہے، یعنی فی کو حذف ہی کرنا پڑے گا، فی کو نہیں لا سکتے. جیسے سمتو دہرن، تو اس میں یہاں پہ فی محذوف ہے اور نصب اس میں واجب ہے، دہرن آئے گا. یہ سمتو فی دہرن یہ نہیں آ سکتا. نمبر 2، ظرف زمان اگر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب بھی جائز ہے اور فی کے ذکر کے ساتھ جر بھی جائز ہے. اگر ظرف زمان محدود ہو تو اس میں فی کو لا بھی سکتے، فی کو نہیں بھی لا سکتے، دونوں جائز ہے. جیسے سمتو یومن، میں نے سمتو یومن، اس میں دیکھیے یومن یہاں پہ مفعول فی کو نہیں لائے تو نصب دیے. اور اگر ہم اس طریقے سے کہیں تو بھی صحیح ہے کہ سمتو فی یومن، فی آئے گا تو جر بھی آئے گا، ٹھیک ہے. تو فی ہم لا بھی سکتے، نہیں بھی لا سکتے، ظرف زمان محدود میں، یہ یاد رکھنا. پھر قرآن شریف سے مثال دے رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بھی دیکھیے لیلۃ القدر یہ ایک متعین رات ہے، تو یہ بھی ظرف زمان محدود ہے، یہاں بھی فی کو لا سکتے، نہیں لا سکتے. اب یہاں دیکھیے یہ تو ظرف زمان کی 2 قسمیں ہو گئی، اسی طریقے سے ظرف مکان کی 2 قسمیں کریں گے. ظرف مکان غیر محدود، ظرف مکان محدود. اب اس میں بھی وہی تعریفات آئیں گی، تھوڑی کچھ تبدیلی آئیں گی. ظرف مکان غیر محدود کی تعریف، وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو. اس میں وقت پر دلالت کرنا تھا، اس میں جگہ پر دلالت ہوگی، بس یہ فرق ہے دونوں میں. جیسے جلستو امام الامیر، میں امیر کے سامنے بیٹھا، یعنی اس کے سامنے کی جگہ پر بیٹھا. لیکن اب یہ متعین نہیں اس کے سامنے 1 فٹ بیٹھا قریب، یا 2 میٹر یا 10 کلومیٹر دور بیٹھا، وہ حد متعین نہیں ہے، تو اس لیے اس کو غیر محدود کہیں گے. پھر ظرف مکان محدود کی تعریف، وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو. جیسے دخلتو فی المدرسہ، میں مدرسے میں بیٹھا، تو اب اس میں حد متعین ہو گئی، جگہ متعین ہو گئی کہ مدرسے کی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں. اب اس کے بھی احکام کہ ظرف مکان کے احکام کیا ہے. نمبر 1، اگر ظرف مکان غیر محدود ہو تو فی کے حذف کے ساتھ منصوب ہوگا. اگر ظرف مکان غیر محدود ہو تو فی کے حذف کے ساتھ منصوب ہوگا. جیسے جلستو امام الامیر، اب یہاں پہ فی کو ہم نہیں لا سکتے، جلستو فی امام الامیر نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ فی کو حذف ہی کرا جائے گا. اب پھر نمبر 2، اگر ظرف مکان محدود ہو تو فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہوگا. جیسے ذهبت فی المدرسہ، میں مدرسے گیا، تو اس میں فی کا ذکر ہوگا، مجرور بھی ہوگا اس کے ساتھ. اب یہ فرق دیکھ لیجئے کہ ظرف مکان اور ظرف زمان کے احکام کے درمیان فرق کیا ہے. تو دیکھیے ظرف زمان کا احکام، پہلا احکام کیا ہے، ظرف زمان اگر مبہم یعنی غیر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہے. اسی طریقے سے ظرف مکان میں بھی ہے کہ اس میں بھی فی کو حذف کے ساتھ نصب واجب ہے. اب فرق ہے دوسرے احکام میں. تو ظرف زمان کا دوسرا احکام کیا ہے، حکم کیا ہے، ظرف زمان اگر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب بھی واجب ہے، نصب بھی جائز ہے، اور فی کے ذکر کے ساتھ جر بھی جائز ہے. یعنی اس میں دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، فی کو لائے یا نہ لائے. لیکن ظرف مکان میں کیا ہے، اگر ظرف مکان محدود ہو تو اس میں فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہوگا، مجرور لائیں گے، فی لائیں گے، ایسا نہیں کہ فی کو نہیں لا سکتے. یہ دونوں میں فرق ہے. اب تنبیہ میں بہت بہترین بات بتاتے ہیں کہ نمبر 1، لفظ لدا اور عندہ وغیرہ اور بھی کچھ الفاظ ہیں وغیرہ بھی ظرف مکان غیر محدود پر محمول کیے جاتے ہیں.
یعنی ظرف مکان غیر محدود پر بولے جاتے ہیں، لہٰذا ان پر نصب پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر اندہ سے پہلے من آ جائے تو اندہ مجرور ہوگا۔ لفظ لدا اور اندہ یہ بھی ظرف مکان غیر محدود پر معمول کیے جاتے ہیں، انہیں پر ان کو بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب بتا کیا رہے ہیں کہ لیکن جب لفظ اندہ اس سے پہلے من آ جائے تو یہ مجرور ہوگا، جیسے من عندی غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں دیکھیے من آ گیا اندہ سے پہلے تو اس کو مجرور کر دیا ہے، ورنہ یہ بھی مفعول فی میں سے ظرف مکان غیر محدود پر ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اب پھر دوسرے نمبر پہ بتا رہے کہ بوقت قرینہ مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی کہے متی صمت، تم نے کب روزہ رکھا، تو جواب میں کہا جا سکتا ہے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، یا یوم سے پہلے صمتو فعل محذوف ہے۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ سائل جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں بھی مذکور ہوتی ہے۔ تو ہم عام بول چال میں ہم کہتے ہی ہے کہ آپ کہاں گئے تھے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس جگہ گیا تھا، صرف کہہ دیتے ممبئی، گجرات، صرف جگہ کا نام لے لیتے، بتا دیتے۔ اب جو فعل لیتے اس کو محذوف کر دیتے، کیونکہ جو کلام مختصر ہو، کلام کل ودلہ، وہ بہتر ہوتا ہے۔ مختصر کلام ہو وہ ہر انسان کو پسند ہوتا ہے، سب کو محبوب ہوتا ہے۔ اب مشق ہے، تو مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول فی کی پہچان کیجیے، نیز یہ بھی بتائیے کہ وہ ظرف کی کون سی قسم سے ہے۔ تو آسانی ہے یہ، انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کچھ بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ انشاءاللہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔